قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الغر المحجلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم حاضرین، جو عنوان اس خطاب کے لیے دیا گیا ہے وہ عنوان ہے اختلاف کے آداب. اختلاف یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہمارا مزاج ایک دوسرے کے مزاج سے الگ ہے. ہماری سوچ دوسرے کی سوچ سے الگ ہے. ہمارا سمجھنا، ہماری فہم دوسرے کی سمجھ سے الگ ہے. اور چونکہ ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہمارا فہم، ہمارا ادراک یہ سب ایک دوسرے سے الگ ہیں، تو اسی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے. اختلاف کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ اپنے ساتھی کے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے دوسرے راستے کو اختیار کر لیں. جس بات کو وہ مانتا ہے اس بات کو ماننے کے بجائے آپ دوسری بات کو اختیار کر لیں، اسی کو اختلاف کہا جاتا ہے. یہ اختلاف اگر دیکھا جائے تو بعض صورتوں میں اختلاف بہتر بھی ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہ اختلاف بالکل مذموم ہے اور ناقابل برداشت ہے. شریعت اس طرح کے اختلاف کو کبھی بھی قبول نہیں کرتی ہے. تو ہم جب اختلاف کو دیکھتے ہیں، سامنے والے سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے، تو ہم وہ اختلاف دیکھیں گے کہ یہ اختلاف قابل قبول ہے یا یہ اختلاف رد کر دیا جائے گا. دیکھا جائے تو ہمارا اور غیروں کا اختلاف مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے تعلق سے اختلاف ہے. یہاں ہمارا ان سے اختلاف کرنا یہ درست ہے، اس لیے کہ ہم حق پہ ہیں تو ہمارا ان سے اختلاف کرنا درست ہے. ان کا ہم سے اختلاف کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باطل پہ ہیں. تو ہمارا اختلاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں یہ درست ہے اور یہ قابل محمود ہے، لیکن ان کا اختلاف کرنا یہ غلط ہے. اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ قطعی چیزیں ہیں، مسلمات ہیں، دین کی بنیادیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. توحید سے متعلق باتیں ہیں، عقیدے اور اصول سے متعلق باتیں ہیں. اس میں اگر کوئی شخص سے کوئی مسلمان اختلاف کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اختلاف کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی شخص
دین کے مسلمات کے تعلق سے اختلاف کرتا ہے، کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو اس کے اختلاف کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی جہالت کی بنیاد پہ اختلاف کرتا ہے اور تقلید کی بنیاد پہ اختلاف کرتا ہے تو اس کے اختلاف کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم حق بات کر رہے ہیں، سامنے والا کہتا ہے کہ ہم نے آباء و اجداد سے یہی باتیں سن رکھی ہیں اور اسی پہ ہم اپنے خاندان کا عمل دیکھتے ہیں اور یہ ہمارا خاندانی عمل ہے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے اختلاف کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے فرقے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، یہ فرقے اسلام کی جانب منسوب بھی ہوتے ہیں اور ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے شیعوں کا ہم سے اختلاف ہے، خوارج کا ہم سے اختلاف ہے، اور آج کے زمانے میں وہ جو فرقے اسلام کی جانب منسوب ہوتے ہیں اور ہمارے درمیان گھس کر اسلام کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حقیقت میں وہ منکر قرآن ہیں۔ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں اگر ان کی حقیقت دیکھی جائے تو یہ قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بات کو تو چھوڑ دیجیے، ان لوگوں کے ساتھ اختلاف کرنا یہ درست ہے، ہمارا ان کی مخالفت کرنا درست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم کے اندر خود کافر ٹھہرایا گیا ہے۔ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ آیتوں پہ یہ ایمان رکھتے ہیں، کچھ آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ حقیقی معنوں میں کافر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اختلاف اگر ہوتا ہے تو ہم حق پہ ہیں، وہ باطل پہ ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، کہ یہ آپس میں ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بچا لے۔ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کس سلسلے میں؟ جو دین کے مسلمات ہیں اس کے تعلق سے اختلاف کیا جا رہا ہے، دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں، عقیدے کے تعلق سے، حدیث کی حجیت کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حجیت کے تعلق سے جو اختلاف کرتا ہے یہ مسلمانوں کی رسی چھوڑ کر الگ ہو رہا ہے۔ ولا تفرقوا، انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیا ہے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ لوگوں آپس میں اختلاف نہیں کرنا ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج مسلمانوں کی جو کیفیت ہے یہ کیفیت اسی بنیاد کی وجہ سے ہے۔ مسلمانوں میں جو دوسری چیز دیکھنے میں آتی ہے، آپ نے تقلید کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ بات سنی تھی، تقلید کی بنیاد پہ آپ سے اختلاف کرنا۔ تو اگر کوئی تقلید کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ آپ سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا اختلاف کرنا غلط ہے۔ تقلید کی بنیاد پہ کبھی بھی اختلاف نہیں کیا جائے گا، جہالت کی بنیاد پہ کبھی بھی اختلاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو مشرکین کا کام تھا، وہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک امت پہ دیکھا ہے، ایک دین پہ دیکھا ہے اور اسی پہ انہیں پایا ہے، اور انہی کی چال کو ہم چلنے والے ہیں، ان سے اختلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے باپ حنفی تھے تو ہم بھی حنفی رہیں گے، ہمارے دادا حنفی تھے تو ہم بھی حنفی رہیں گے، ہمارے دادا شافعی تھے تو ہم بھی شافعی رہیں گے، ہمارا خاندان صدیوں سے شافعی چل رہا ہے تو ہم بھی شافعی رہیں گے۔ یہ جہالت ہے، یہ تقلید ہے،
اور اس بنیاد پہ کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا اختلاف کرنا درست نہیں۔ اختلاف کب درست ہوتا ہے؟ جب چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جن کے تعلق سے دلیلیں پائی جاتی ہیں اور دلیلوں کو سمجھنے میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، دلیلوں کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی عالم اس سے کوئی دوسری بات سمجھتا ہے، دوسرا عالم دوسری بات سمجھتا ہے، اور یہ اختلاف آج کے عالموں کے درمیان صرف نہیں ہوتا، اور اس طرح کے اختلافات میں سامنے والے کو معذور سمجھا جاتا ہے کہ ہاں وہ غلطی کر جاتا ہے تو اس کی غلطی قابل قبول ہے۔ قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس غلطی پہ عمل کریں گے، بلکہ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو معذور سمجھیں گے کہ اس نے کوشش کی، محنت کی، سمجھنے کی کوشش کی لیکن سمجھ نہیں سکا۔ اگر ہم پلٹتے ہیں صحابہ کرام کے دور کی جانب تو ہمیں لگتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، لا يصلين احدكم الا في بني قريظہ، العصر الا في بني قريظہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے گا، اس سے پہلے نہیں پڑھے گا۔ عصر کی نماز صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کے اندر پڑھیں۔ جنگ احزاب سے، جنگ خندق سے فارغ ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ عصر کی نماز آپ کو بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام سامان کو پیک کر رہے ہیں، جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام لیٹ ہو گئے، سارے صحابہ کرام تقریباً لیٹ ہو گئے، اور لیٹ ہونے کی صورت میں کچھ صحابہ کرام نے راستے میں ہی عصر کی نماز پڑھ لی، اور کچھ صحابہ کرام نے کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بنو قریظہ ہی میں عصر کی نماز ادا کرنی ہے، اس لیے بنو قریظہ میں ہی ہم ادا کریں گے۔ سوچ کا اختلاف، سمجھ کا اختلاف ہوتا ہے۔ جو صحابہ کرام راستے میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس لیے تھا کہ ہم جلدی سے سامان پیک کریں اور جلدی سے یہاں رخصت ہوں اور عصر تک بنو قریظہ میں پہنچ جائیں، لیکن نہیں پہنچ سکے تو عصر کی نماز وقت پہ ادا کی جائے گی، لیٹ نہیں کی جائے گی۔ تو انہوں نے راستے ہی میں پڑھ لی کہ عصر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، اس لیے راستے میں ہی پڑھ لیا جائے۔ دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ وقت نکل جائے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بنو قریظہ میں پڑھا جائے تو بنو قریظہ میں ہی پڑھیں گے۔ یہ سمجھ کا اختلاف ہوتا ہے صحابہ کرام کے درمیان، جو کہ اس امت میں سب سے زیادہ بہتر انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سمجھنے والے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں میں سے کسی پر تنقید نہیں کی، لم يعب احدا من الطائفتین، دونوں جماعتوں میں سے کسی بھی جماعت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نہیں کی۔ اس سے مزید پہلے جائیے، سیرت کی کتابیں اٹھائیے تو آپ کو جنگ احد کا منظر پیش آتا ہے۔ جنگ احد میں جبل رمات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازوں کو مقرر کرتے ہیں۔ جنگ ہوتی ہے، جنگ کی ابتدا میں مسلمان حاوی ہو جاتے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگتے ہیں، یہاں تک مرحلہ پیش آتا ہے، یعنی گویا جنگ بالکل ختم ہو چکی ہیں، اور جنگ ختم ہونے کے بعد مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ جو صحابہ کرام تیر انداز اس پہاڑی پہ مقرر کیے گئے تھے، ان میں سے بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہیں پہ ان کو ٹکے رہنا ہے، کہیں دوسری جگہ پہ نہیں جانا ہے، اسی مقام پہ ان کو رہنا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، نبی کا فرمان مکمل ہو چکا ہے، ہمارے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں ان کے ساتھ مال غنیمت کو اکٹھا کرتے ہیں، اتر جاتے ہیں۔ سوچ کا فرق، سارے صحابہ کرام نہیں اترتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ رکنے کا حکم دیا ہے، تو جب تک دوسرا فرمان نہیں آئے گا ہم یہیں پہ ٹکے رہیں گے۔ کچھ اتر جاتے ہیں، کچھ باقی رہتے ہیں۔ جو باقی رہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے،
جب دیکھا کہ چند صحابہ کرام باقی ہیں وہاں پہ تو گھوڑے اور اپنے لشکر کو لے کر پیچھے سے آئے اور انہوں نے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد مسلمانوں پہ حملہ کیا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا گیا, آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا, آپ کو زخم لگا. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کا اختلاف اپنی جگہ پہ رہا. آپ نے تنقید نہیں کی اس معاملے پہ کہ کیوں اتر گئے, اس پہ تنقید نہیں کی گئی, اس لیے کہ سمجھ کا اختلاف ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ہمارے سامنے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمارے سامنے ہو اور اس میں ہم اختلاف کر بیٹھیں, علماء کرام اختلاف کر بیٹھیں, تو ایسی صورت میں یہ اختلاف سامنے والے سے قبول کیا جائے گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہر ایرا گہرا نتھو خیرا کھڑے ہو کر حدیث کا مفہوم نہیں بیان کرے گا, قرآن کریم کے مفہوم کو نہیں بیان کرے گا. اس آیت کریمہ سے یہ اخذ کیا جاتا ہے, اس آیت کریمہ سے یہ نتیجہ نکلتا نہیں. آپ کے پاس اتنی اہلیت, اتنی قابلیت, اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ قرآنی آیات سے احکام کا استنباط کر سکیں. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے احکام کا استنباط کر سکیں. اگر آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے اور آپ اس میں اپنا قدم ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں جہنم کی جانب اپنا قدم لے آتے ہیں. بہت خطرناک معاملہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث بہت ہی زیادہ آسان ہے, بہت ہی زیادہ آسان نہیں ہے. نصیحت کی چیزیں پائی جاتی ہیں, آپ کو جو عمل کرنا ہے وہ عمل کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو پیچیدہ ہیں, وہ علماء کرام کے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ساری حدیث اور سارے قرآن کی آیات, ساری احادیث بالکل پیچیدہ بنا دی گئی ہے کہ علماء کے بغیر اسے سمجھنا ممکن نہیں ہے. نہیں, اس کے اندر نصیحت کی باتیں بھی ہیں جو بالکل واضح ہیں, اور بہت سارے احکام ہیں جو بالکل واضح ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نئے زمانے کے اعتبار سے اگر آپ حکم لینا چاہیں تو آپ کو علماء کی جانب رجوع کرنا ہوگا. بغیر علماء کی جانب رجوع کیے ہوئے کسی مسئلے میں اگر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں, آپ صحیح بھی رہتے ہیں تب بھی آپ جہنم کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں. اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں. قاضی فیصلہ کرنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں, اسے حاکم بھی کہہ سکتے ہیں. اور قاضی جب تک عالم نہ ہو یا جس کے اندر استنباط کا ملکہ نہ پایا جائے تب تک وہ قاضی نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے قاضی ہوتے ہیں. ایک قاضی جنت میں جائے گا, 2 جہنم میں جائیں گے. جو شخص عالم ہے, حق کو جانتا ہے, حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, وہ جنت میں جائے گا. ایک قاضی وہ ہے جو حق کو جانتا ہے, پہچانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, کتاب و سنت کے مطابق کہ یہی کتاب و سنت میں حق ہے, اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, تو یہ جنت میں جائے گا. اور 2 قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے. ایک قاضی وہ ہے جو جانتا ہے کہ یہ حق ہے, لیکن اس حق کو جاننے کے باوجود دوسرا فیصلہ کرتا ہے, تو وہ جہنم میں جائے گا. اور تیسرا قاضی جو جہنم میں جانے والا ہے, دوسرا شخص, اور یہی سننے کی ضرورت ہے عوام کو, وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے, بغیر علم کے فیصلہ کر دیتا ہے, وہ جہنم میں جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بغیر علم کے اس نے فیصلہ کیا تو غلطی کی تب وہ جہنم میں جائے گا. آپ نے صرف اتنا کہا حدیث کے اندر کہ جو شخص بغیر علم کے فیصلہ کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہ نہیں کہا کہ اس کا فیصلہ صحیح ہے غلط ہے, اس کے بارے میں نہیں. اور یہیں سے وہ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں, جو بغیر علم کے بولتے ہیں, جو بغیر علم کے مسائل کے اندر بولتے ہیں, وہ اپنے خطرے کو بھاپ لیں کہ کسی بھی مسئلے کے اندر بلا علم بولنا, چاہے آپ صحیح کیوں نہ بول رہے ہوں, کتنا زیادہ خطرناک ہے. اور وہ لوگ بھی اچھی طریقے سے سن لیں جو حق کو جانتے ہیں لیکن حق کو جاننے کے بعد اسے چھپاتے ہیں, غلط بتاتے ہیں.
حدیث معلوم ہے ان کو، لیکن حدیث کے مطابق نہیں بتلانا چاہتے ہیں، مذہب کے مطابق، مسلک کے مطابق بتانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ان قاضی میں داخل ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نجات پانے والا صرف ایک ہے، حق کو جانے، حق کو پہچانے، حق کا علم اس کے پاس ہو اور اس کے بعد پھر بتائے۔ تو یہاں جو لوگ چند کتابیں پڑھنے کے بعد، آج ہمارے یہاں بہت زیادہ اس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہندوستان میں جگہ جگہ بردرس کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، آپ لوگ سنتے ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے، بہت سارے عوام بھی انہی کی گرویدہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس بولنے کا ڈھنگ ہے، پیش کرنے کا ڈھنگ ہے، آپ کے مزاج کے مطابق بولتے ہیں، وہ شریعت کے مطابق نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مزاج کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ہاں ان کی باتیں ہمارے مزاج میں داخل ہوتی ہیں، ہمارے مزاج کے مطابق بول رہے ہیں۔ کتابیں اٹھائی، ترجمے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو فتویٰ تک دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے یہ 3 قاضیوں کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں صرف جو قاضی حق کو پہچاننے کے بعد، حق کو اپنے اصولوں کے مطابق پہچاننے کے بعد فیصلہ کرتا ہے، اگر وہ غلطی کر جاتا ہے، تو اس کے عذر کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ واذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر واحد، کہ اگر کوئی حاکم کے اندر قاضی بھی داخل ہے، عالم بھی داخل ہے، اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قرآن کریم کے صفحات کو پلٹتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کس طریقے سے جو قواعد ہیں عربی زبان کے، جو اصول و ضوابط علماء نے رکھے ہیں، ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور حق تک پہنچ جاتا ہے تو 2 اجر ملتا ہے، 2 ثواب سے ملتا ہے۔ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن غلطی کر جاتا ہے تو اس کی محنت کا اسے 1 اجر ملے گا۔ کامیابی ملی تو کامیابی کا بھی، محنت کا بھی ڈبل اجر مل جاتا ہے۔ لیکن جہاں غلطی کرتا ہے تو وہاں اس کو 1 اجر دیا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے، اور جب کسی شخص کو 1 اجر دیا جا رہا ہے تو اس کا عذر ہم کیسے قبول نہ کریں؟ ہمیں قبول کرنا ہے کہ اس نے محنت کی، محنت کرنے کے بعد اس سے غلطی ہوئی، لیکن اس کی غلطی میں اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم اس نے غلطی کی تو اس غلطی کو ہم قبول کر لیں، اس کی غلطی کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے عزت و احترام میں کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اس پہ اس انداز میں تنقید کی جائے گی۔ اور یہ اجتہاد صرف اور صرف آپ کو کن مسائل کے اندر ہوگا؟ فقہی مسائل کے اندر، اور وہ بھی ایسے فقہی مسائل میں جو دین کے مسلمات میں سے نہیں ہے، قطعیات میں سے نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں شریعت کی ایسی ہیں جس میں کسی بھی اختلاف کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلافات کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ عقیدے کے وہ مسائل جو صحابہ کرام کے درمیان مسلم تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس میں کسی کے اختلاف کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور فقہی مسائل میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے وہ مسائل جن میں مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے، اس میں بھی کسی شخص کے اختلاف کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہوتے ہیں جن میں آپ دیکھیں گے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اس طریقے سے کہہ دیا، امام مالک رحمہ اللہ نے اس طریقے سے کہا، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس طریقے سے کہا، ان کی باتیں آپس میں الگ ہیں، تو یہ وہ مسائل ہیں جن میں ان کے اختلافات کو ہم قبول کریں گے۔ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے، جو حق ہوگا ان باتوں میں سے اسی بات کو قبول کیا جائے گا، باقی کو ہم کہیں گے کہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، لیکن وہ حق تک نہیں پہنچ سکے، تو ان کا اختلاف یہ مان لیا جائے گا کہ ہاں انہوں نے اختلاف کیا ہے، تو یہاں پہ ان کا اختلاف کرنا درست تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات درست تھی، ان کا اختلاف کرنا درست تھا، لیکن ان کی بات ہو سکتا ہے کہ درست نہ ہو۔
اب اختلافی مسائل کو اگر بانٹیں گے اس طرح کے تو اس کی 3 شکلیں بنتی ہیں۔ پہلی شکل کہ اختلاف شاذ ہو۔ شاذ کا مطلب کسی ایک یا 2 عالم نے کہا ہو، سے باقی سارے علماء کرام اس کے خلاف ہیں۔ تو اگر اس طرح کی بات ہے کہ اختلافات شاذ ہیں تو اس طرح کے اختلافات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ شاذ اختلاف کی مثال میں آپ کو بتاؤں، شاذ اختلاف کی مثال حلالہ ہے۔ حلالہ کا مسئلہ لوگوں کے سامنے آتا ہے، حلالہ کا مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ شاذ اختلافات میں سے ہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں بنتی ہے، دلیلیں اس کے برخلاف ہیں۔ اور باقی ائمہ کرام جو بھی کہتے ہیں کہ 4 حق پہ ہیں تو 3 برخلاف ہیں۔ بلکہ آپ یہ جان کے آپ کو تعجب ہوگا فقہ حنفی کیا ہے، میں تفصیل بیان کروں تو بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ مختصراً یہ ہے کہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کا مجموعہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پہ عمل کیا جاتا ہے ہر مسئلے کے اندر۔ کبھی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو لیا گیا، کبھی ان کی باتوں کو چھوڑ دیا گیا، کبھی امام ابو یوسف کے قول کو لیا گیا، کبھی ان کی باتوں کو چھوڑ دیا گیا، کبھی امام محمد کی بات کو لیا گیا، کبھی ان کی بات کو چھوڑ دیا گیا، کبھی امام ظفر کی بات کو لیا گیا، کبھی ان کو بات کو چھوڑ دیا گیا، کبھی فتاوی قاضی خاک کے فتوے کو اٹھا کے اس کو مفتی بھی اور راجح قرار دیا گیا، کبھی سارے امام اور کے سارے شاگردوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان کی باتیں قابل اعتبار نہیں ہیں، بعد کے علماء کے اقوال کو لے لیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ملغوبہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود تعجب ہوگا۔ اسی لیے کبھی ان کی وہ کتابیں جو فقہ میں لکھی گئی ہیں اور ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں یا انگلش وغیرہ میں، آپ انہیں کھول کے پڑھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی، اور پھر معلوم کیجئے کہ ان کے ہاں مذہب کس پہ ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے امام کی باتوں کو خود نہیں مانتے ہیں۔ شاگرد نے 2/3 مسئلے میں اختلاف کیا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، ہماری کتابوں سے نہیں نقل کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں ان کی کتابوں کے اندر ہیں۔ شاگرد نے اختلاف کیا اپنے استاد سے 2/3 مسائل کے اندر، اور پھر بعد کے علماء بیٹھے، انہوں نے چھانٹ کے نہیں اس میں ان کی بات کو نہیں لیا، ان کی بات کو لیا جائے گا، اس طریقے سے انہوں نے کسی کی بات کو لیا، کسی کی بات کو چھوڑ دیا۔ عجب ملغوبہ ہیں۔ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، کس چیز میں کرتے ہیں وہ بھی اگر دیکھنا ہو اور سننا ہو تو بڑا تلخ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حیثیت احناف کے ہاں کتنی ہے؟ صرف فقہ کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ فقہ سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حیثیت ان کے یہاں نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے یہاں عقیدے میں حجت نہیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ان کے یہاں جو حجت ہیں اس معاملے میں وہ ابو منصور الماتوریدی ہیں، اور یہ خود ان علماء دیوبند کے تقریباً 40 یا اس سے بھی زیادہ بھی بڑھانا چاہیں تو بہت بڑھا سکتے ہیں، ان کی تائید اس پہ داخل ہے کہ ان کے یہاں عقیدے کے معاملے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ حجت نہیں ہے۔ حنفی مذہب پہ لکھی گئی کتاب عقیدے کے سلسلے میں ہمارے اہل حدیث اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں، العقیدہ الطحاویہ کے نام سے، جو امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اور ان کی شرح پڑھائی جاتی ہے اداروں میں، شرح العقیدہ الطحاویہ کے نام سے، ابن ابی العز الحنفی کی۔ تو عقیدے کے معاملے میں بھی وہ حجت نہیں ہے۔ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو اختلاف ذکر کیا جاتا ہے حلالہ کے سلسلے میں، وہ اختلاف ان کا شاذ اختلاف ہے، اس طرح کے اختلافات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ دوسری جو قسم بنتی ہے وہ کمزور اختلاف، یعنی ایک مسئلے کے اندر کئی اقوال ہیں علماء کرام کے، کوئی ایک قول بہت ہی کمزور ہے، اور اس کی مثال بھی احناف سے ہی لا دیتا ہوں۔ احناف کے یہاں قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہونے کا قول اور یہ اختلاف دوسرے علماء کرام سے یہ انتہائی کمزور اختلاف ہے۔
اسے کمزور اختلاف کہا جاتا ہے۔ تیسرا اختلاف ہوتا ہے کہ علماء کرام کے درمیان کسی مسئلے میں بہت سخت اختلاف ہے، تو اس سخت اختلاف میں دونوں طرف دلیلیں موجود ہوتی ہیں۔ سارا اختلاف دلیلوں کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے۔ شاذ اختلاف بھی دلیل کی بنیاد پہ، جو قول بہتر تھا اس کو لیا گیا، جو قول دلیلوں کے خلاف تھا وہ شاذ قرار دیا گیا۔ ضعیف اختلاف میں بھی جو دلیل پکڑی گئی وہ انتہائی کمزور تھی، اس لیے ان کا اختلاف کرنا کمزور اور ضعیف قرار پایا۔ قوی اختلاف کے اندر بھی اختلاف میں چونکہ دلیلیں دونوں جانب سے بہت سخت تھیں اور دونوں کا جو انداز تھا وہ انداز بھی صحیح تھا، اس لیے یہ قوی اختلاف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف ایسا ہوتا ہے جس میں سامنے والے کو معذور سمجھا جاتا ہے، معذور سمجھا جاتا ہے ان دونوں میں بھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لیا نہیں جاتا ہے۔ یہاں پہ اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف میں آپ کو کبھی اس کی بات درست لگے گی، کبھی اس کی بات درست لگے گی۔ تو یہاں اگر کوئی شخص کسی ایک بات کو لیتا ہے، کسی ایک عالم کی بات کو لے لیتا ہے دلیل کی روشنی میں، بغیر دلیل کے تو تقلید ہے، دلیل کی روشنی میں، تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ اس مسئلے میں علماء کرام کے درمیان بہت سخت اختلاف ہے۔ یہ اختلاف ایسا ہے جس میں گنجائش نکلتی ہے کہ کسی ایک کی بات کو لیا جائے، اور اسی کا حکم قرآن مجید کے اندر بھی دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اس میں خود ہی بتایا گیا ہے کہ اختلاف مسلمانوں کے درمیان ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، علماء کرام کی، علماء کرام کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہیں، یا حکام کی کہیے تو ان کی بھی اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کے تابع، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہاں اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں، نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ آپ کے باپ ہوں، کوئی بھی ہو، شوہر ہو جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا، والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا، علماء کی اطاعت کا حکم دیا گیا، حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا، کوئی بھی ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پائی جاتی ہے تو پھر کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ یہاں بھی حکمرانوں کی، علماؤں کی اطاعت کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے پیچھے، آیت کے بعد اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن کی آیات میں علماء کی اطاعت کرنی ہے۔ واطیع الرسول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رسول کی احادیث میں علماء کی اطاعت آپ کو کرنی ہے، الگ سے نہیں کرنی ہے۔ علماء کے ذریعے سے آپ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی طرف جائیں گے، علماء کے ذریعے سے۔ تو یہاں صرف ذریعہ بتلایا گیا ہے کہ کس ذریعے سے آپ اللہ کے اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جانب جائیں گے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز کا مطلب کیا ہوتا ہے، عقیدے سے لے کر اپنے گھر کے چھوٹے سے جھگڑے میں، عقیدے سے لے کر میاں بیوی کے چھوٹے سے جھگڑے، گھر کے بھائی بہن کے چھوٹے سے جھگڑے، بھائی بھائی کے چھوٹے سے جھگڑے، کسی بھی چیز میں اگر تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹاؤ۔ پھر علماء کی طرف آپ کو نہیں جانا ہے، پھر علماء کی باتوں میں آپ کو اختیار نہیں کرنا ہے کہ فلاں عالم کی بات کو اختیار کر لیں، فلاں عالم کی باتوں کو اختیار کر لیں۔ علماء کی باتیں جہاں آپس میں ٹکراتی ہیں تو آپ کو علماء کی باتیں چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لینا ہے۔ اختلاف ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، ورنہ کبھی بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ اختلاف ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی جانب،
اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جانب۔ یہاں پہ اختلاف ہونے کی صورت میں جو اصل موضوع ہے ابھی رہ گیا ہے، اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یعنی اصل موضوع یہ ہے کہ اختلاف کے آداب کیا ہیں۔ میں صرف نقاط ذکر کروں گا۔ اختلاف کرنے میں سب سے پہلے آپ کے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب یہ کہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ ہم حق تک پہنچیں۔ حق تک پہنچنا آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا کرنا مقصد نہ ہو کہ سامنے والے کو کسی بھی طریقے سے زیر کیا جائے، اپنے آپ کو اونچا رکھا جائے، میری بات اونچی رہے۔ نہیں، ہمارا اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی صورت میں ہمیں صرف حق کو تلاش کرنا ہے۔ اخلاص یہی ہے، اختلاف کے اندر اخلاص یہی ہے کہ ہم حق کو جاننا چاہیں کہ میرے پاس حق ہے یا سامنے والے کے پاس حق ہے، تو جس کے پاس حق ہو اس کے حق کو لے لیں۔ اب اختلاف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا احناف کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ سارے علماء کرام کے تعلق سے حسن ظن رکھا جائے گا، اچھا گمان رکھا جائے گا کہ انہوں نے اسلام کے لیے محنت کی، کوشش کی، غلطی ہوئی تو ان کو اجر مل چکا ہے۔ اب اگر ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یعنی ذات پہ، قول پہ نہیں، قول پہ تنقید کی جائے گی، اگر ہم ذات پہ تنقید کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ان ائمہ کرام کی غیبت کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھے کہ اہل الحدیث وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا احترام کرے۔ اہل الحدیث وہ نہیں ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ تنقید کرے۔ اہل الحدیث وہی ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کا احترام کرے، سارے ائمہ کرام کا، سارے علماء کرام کا احترام کرے۔ حقیقت میں وہی اہل حدیث ہیں، اس لیے کہ علماء کرام کا احترام کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ تو ہم کبھی بھی مخالفت کے اندر یا سامنے والے سے اختلاف کرنے کی صورت پہ ان کے علماء یا ائمہ کرام پہ نہیں جائیں گے۔ ہم یہ کہیں گے آپ کی بات غلط ہے، کس نے کہا، اس سے ہمیں نہیں لینا دینا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بات کتاب اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو ہم نہیں قبول کر سکتے ہیں، چاہے قائل کوئی بھی ہو۔ اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کرام کی باتیں خود چھوڑ دی گئی ہیں اسی وجہ سے کہ ان تک حدیث نہیں پہنچی، ان تک بات نہیں پہنچی، تو ان کے پاس سے جو معلومات تھی وہ انہوں نے آگے تک پہنچایا۔ حالانکہ بعد میں وہ چیزیں واضح ہو گئیں، اس دور میں بھی واضح تھیں، لیکن چونکہ ان کو حدیث نہیں ملی اس لیے وہ ان کو جو معلوم تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو معلوم ہوا یا قرآن کریم کی آیات سے انہیں جو معلوم ہوا اس پہ انہوں نے عمل کیا، لوگوں کو بتلایا۔ تو اس صورت میں ہم سامنے والے سے جب بھی اختلاف کریں گے تو احترام کے پہلو کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ اختلاف کرنے کی صورت میں سامنے والے سے ہم بغض نہیں رکھیں گے کہ ہم نے اس سے اختلاف کیا، ہماری بحث ہوئی کسی دینی مسئلے پہ، تو ہم پھر اس کے بعد اس کا چہرہ ہی دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ چیز سے نہایت ہی غلط ہے۔ یونس الصدفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے مناظرہ ہوا، اور مناظرہ ہونے کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ ان سے ملتے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھائی بھائی نہیں ہیں، ہم بھائی بھائی رہ سکتے ہیں۔ تو اختلاف تو یہ مزاج کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی مسئلے میں کہ آپ اپنے بھائی کو ہی چھوڑ دیں۔ اس کو حق تک لے جانا ہے تو اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ حق تک نہیں پہنچے گا، اور ایک ہٹ درمی رہے گی آپ دونوں کے درمیان۔ یہ اپنی جگہ پہ رہیں گے، وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ تو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ کبھی بھی اختلاف کریں تو نرمی کے ساتھ اختلاف کریں۔ ہم جب اختلاف کرتے ہیں تو ہماری آوازیں بہت بلند ہو جاتی ہیں، گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تواضع ہونا چاہیے، نرمی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اہل کتاب سے نرمی کے ساتھ
مناظرہ اور بحث کرنے کا حکم دیا اہل کتاب سے، غیر مسلموں سے۔ غیر مسلموں کو دعوت دینے میں نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ایک تو مسلمان آپ کا بھائی ہے جس پہ ظلم کرنے کا حق آپ کو ہے ہی نہیں، جسے برا بلا کہنے کا حکم سے آپ کو منع کیا گیا ہے، برا بلا نہیں کہہ سکتے ہیں آپ نے۔ ایک مسلمان کو آپ برا بلا نہیں کر سکتے، آپ فاسق ہو جائیں گے گالی اسے بکیں گے تو نرم رویہ اختیار کریں۔ اور یہ بہت سارے نکات ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی ان سارے نکات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔